السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میں ایس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 اکتوبر 2025. کیا آگے ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ حالات جو آپ کے سامنے بتائی تھی کہ اصل جو بات میں آپ کے سامنے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، عمران خان نہیں تھا. اب آپ حالات اور واقعات آپ سارے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیاست کے سٹائل بدل گئے ہیں، رخ بدل رہے ہیں. ماورا عدالت قتل یا پولیس مقابلے، پھر یہی پولیس اور مختلف ایجنسیز جس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، جلسے جلوس احتجاج. آج تحریک لبیک پاکستان ہے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف تھی. اس کا مطلب ہے کوئی بھی آئے گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے دنوں مذہبی تحریکیں جو ہے نا، مذہبی جماعتیں بھی وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اور امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ، اور بات پھر وہی آ گئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یا اس کانٹیکس کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو سننا بھی پڑے گی، جواب بھی دینا ہوگا. تحریک لبیک کا دھرنا چل رہا ہے اور مشکلات بہت ہیں لوگوں کے لیے. سننے میں آ رہا ہے بہت سی باتیں رپورٹ بھی ہو رہی ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے کہ بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. دو تھیوری چل رہی ہیں کہ ایک کنسپریسی تھیوری دو طرح سے چل رہی ہیں کہ اب تقریباً کام جب سارا فائنل ہو گیا تو اب یہ کیوں ہے. دوسری طرف یہ ہے وہ اسرائیل کے کانٹیکس کے حوالے سے یہ بات صرف یہاں کی فلسطین کی حد تک نہیں، اس طرف نہ چلی جائے. آج اور اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ابھی تک تو وہاں کوئی لوگ نہیں وہاں پر موجود. میں کل اسلام آباد میں بھی تھا، راستے سارے بند تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا بڑا مشکل تھا. پتہ نہیں کل کیوں بند کیے ہوئے تھے، ابھی تو وہ لاہور کے اندر تھے. اور معصورین بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگوں نے کنٹینر خود ہٹائے. لوگوں کی تکلیفیں اتنا زیادہ ہے، ٹرانسپورٹ کا یعنی آج اگر پوچھا جائے، آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جناب آپ لانگ مارچ کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ ایمبولینس ہوگی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا اس میں ایمبولینس ہے، لوگوں کے بیمار مریض اور کو مسائل، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، نوکری کرنے جانا ہے، تو یہ بہت سے مسائل اپنی جگہ موجود ہے. پوچھے گا کون؟ چند راستے کھولے ہوئے ہیں. اور جب وہ یاد ہے اس طرح کے رکاوٹیں آپ کھڑی بھی کریں، جب مظاہرین آئیں گے تو آپ کسی کام نہیں آئیں گے آپ کے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس پہ بل کتنا آتا ہے، برڈن کتنا پڑتا ہے، اس پہ کبھی آج تک کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس پہ کبھی سوال ہی نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے پیسے آئے ہیں. اسمبلی میں اگر پیش بھی کیا جائے، بتا دیا جاتا ہے اتنی فگر ہے، لیکن اس کو منطقی انجام کی طرف نہیں لے کر جاتا. ٹھیک ہے نا. اور کئی گاڑی کے مالکان بھی شکوہ بھی کرتے ہیں، لائسنس اور کاغذات لے لی جاتے ہیں اور 3 دن سے زیادہ کھڑی کر دی جاتے ہیں. نہ کوئی رہائش ہے، نہ کوئی سہولت ہے. گاڑیاں بند کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور کہ پانی کی بوتل تک نہیں ہے، اور بڑی بھوک سے بلک رہی ہے. اس طرح کی باتیں ساری ہیں. اس کا تھوڑا سا آرگنائز کر لیں. کیا عرض ہے، آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق رہیں. 9 رائٹ ٹو لائف ہے، کوالٹی آف لائف 14 ہے. 15 16 آپ کو مظاہرہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کی اجازت ہے. 17 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہے. اور ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے تحریک لبیک پاکستان، فاروق اصل، انہوں نے کہا لبیک یا اقصی مارچ جو ہے نا، اور وہ بقول جو چیزیں ساری چل رہی ہیں، غالباً 7 افراد شہید ہونے کے لیے 50 کے قریب شدید زخمی کی بات بتا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر چادر اور چار دیواری کی پامالی، خواتین کے ساتھ جو زیادتی. پھر عمران خان صاحب کا ہم نے دیکھا، بیچاری پرویز رائی کا دیکھا، اور اب سعد رضوی صاحب کے گھر کے جو نشانہ بنایا گیا. اور یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، کوئی اس کو کہے یا نہیں. ان کے دور حکومت میں یعنی یہ جتنی زیادتیاں ساری ہوئی ہیں، چادر اور چار دیواری کی جو پامالی ہوئی ہے، وہ نون لیگ کے دور میں. یہ وتیرہ ان کا ہے یا کیا، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور یہ تاریخ کا سیاہ اور باپ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. یاد رکھیے گا، دین اسلام میں عزت اور حرمت انسان کے جو مقام حاصل ہے، اسے نہ صرف نظر انداز کیا گیا، بلکہ آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق کی کو بھی پوری طرح روندا گیا. اور جو تصویریں آئی ہیں، جو چیزیں سامنے آئی کہ 2 سالہ بیٹی کو بھی مجرم بنا دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرے گی؟ خیبر پختونخوا سے معاملہ اٹھا لیا ہے، سختیاں جاری ہیں،
لیکن وہ میدان میں کھڑی ہیں. اور پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھ لی, جنید اکبر نے جو باتیں کہی ہیں, سلمان اکرم راجہ نے جو باتیں ساری کھل کے چیزیں ساری سامنے آ گئیں, اور وہ جو الزامات در الزامات کا سلسلہ, جواب در جوابات کا سلسلہ جاری تھا, آپ لوگوں کے سامنے چیزیں موجود ہیں, میں دہرانا نہیں چاہتا, آپ خود بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں. مشاورتی اجلاس ہوا, اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس, ابھی تک جو میری اطلاع ہے استعفیٰ ابھی تک منظور ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی. اور میں نے وقت سے پہلے بتا دیا تھا, میں نے 2 بجے بتائی تھی کہ گورنر استعفیٰ منظور نہیں کرے گا, اور اس کے 2-3 ریزن ہیں. یعنی پہلے تو ایک تو یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ دیا گیا, وہاں نہیں, لیکن وہ وصولی کی تصویر وہ دکھا رہے ہیں. پھر ایک بڑی زبردست بات ہے, ویسے بہرحال یہ اسپیکر نے روک ہی رکھا معاملہ. جب پاکستان تحریک انصاف کے استعفے تھے, انہوں نے کہا اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے. یعنی ہاتھ سے مراد دستخط بھی چل جاتا ہے کہ دستخط کیے ہوئے ہیں, ہاتھ سے لکھنے سے مراد تو یہی ہے نا کہ ٹائپ ہو گیا, ماڈرن زمانہ آ گیا, تو دستخط اپنے ہیں. وہ دستخط کی ویریفیکیشن کے حوالے سے باتیں تو ہوتی ہیں کہ دستخط آپ کے بھی ہیں کہ نہیں, یعنی اگر چاہیں تو اس پر. اور دوسرا جو ہے اس کی عبارت کو اگر پڑھیں تو عبارت جو ہے نا وہ آزاد ذہن کو شو نہیں کرتی ہیں. یعنی معلم گنڈاپور صاحب کو اس طرح کی باتیں بالکل نہیں لکھنی چاہیے. آپ میڈیا پہ جو مرضی بات کریں, تحریری طور پر ایویڈنس کے طور پر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی. میں نے تو اس کو آبجیکٹ بھی کیا, اور میں نے وجہ بھی بتا دیا کہ یہ مسائل کیا ہو جائیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب 2 باتیں سریز رکھی جائے جی. اگر وہ استعفیٰ منظور نہیں کرتے ہیں نا, یہ بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے, اسٹریٹجی انہوں نے بتائی ہے, تو تحریک عدم اعتماد جو ہے نا وہ پیش کی جائے گی. اور تحریک عدم اعتماد میں یہ ہے کہ وہ آئین بڑا کلیئر ہے, اگر وہ منظور ہو جاتی ہے تو فوراً ہی جو ہے نا وہ سیٹ خالی ہوگی, اور آپ روک نہیں سکتا. گورنر یہاں تو روک رہے ہیں نا, وہاں گورنر آٹومیٹک ہے, وہاں آٹومیٹک 48 گھنٹوں کے اندر آٹومیٹکلی آپ فارغ ہو جائیں گے. یہ قانون بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سہیل آفریدی پڑھا لکھا ہے, پی ٹی آئی نے یہ مثال موروثیت سے ہٹ کر یہ بات کہی ہے, فاٹا سے ہے, اور پی ٹی آئی کا پرانا ورکر ہے. اور ٹھیک ہے نا جی, بہت سی باتیں ساری آئی ہیں کہ میں عمران خان صاحب ملوں گا, لیڈر سے ملوں گا, پھر بات کروں گا. اور پشتونخوا تحفظ موومنٹ کے حوالے سے بھی بڑے کلیئر ہیں, اور ان کو پشتون تحفظ موومنٹ کی بھی حمایت بھی ملے گی, بھی باتیں جو آ رہی ہیں. اور جنید اکبر نے یہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی ایک صاف ستھرا شخص ہے, وزیر اعلیٰ ضرور بنائیں گے. اور استحقاق آپ بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری میجورٹی بھی ہے, تو آپ روک نہیں سکتے ہیں اس حوالے سے. ایک جگہ بڑی عجیب سی بات ہوئی, کوئی چرواہا ہے, بڑا دکھ اور افسوس ہوا, آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. یہ تو سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ ایکسپیرینس کی باتیں کرتے ہیں, میں مختلف ٹی وی چینل میں بیٹھ گئے, آپ ایکسپیرینس تجربے, مریم صفدر کا کون سا تجربہ تھا کہ اگر یہ باتیں ہیں, غلام حیدر وہیں آئے, یہ بہت سی, میں اور چیزوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا, تو اگر دیکھا جائے کتنے کا تجربہ ہے. جب پہلی دفعہ بنے حمزہ شریف کا کیا تجربہ تھا, کیا شہباز شریف کا اپنا تجربہ کیا تھا, باتیں تو بہت سی ہوں گی نا. تو یہ تو آپ بیٹھ کر جو بھی کرنا ہے اس طرح مال دیکھیں, پھر بات تو سمجھ آ جائے گی نا. ٹھیک ہے نا جی. اور اب آگے بڑی مزیدار بات ہے, جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کیس میں جو سماعت جو سسپینڈ کیا تھا, اب ان کے ساتھ جو سماعت کرنے والے تھے جسٹس عبدالرحمان کو, ان کو بینچ سے علیحدہ کر دیا. اب اس میں پیچھے کہانی کیا ہے, باتیں کیا ہیں, وہ آپ لوگوں کے سامنے سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن بڑا مشکل ہے, میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا, آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی کہ جیسے طارق جہانگیری کو اتنا آسان کام نہیں, جوڈیشل کونسل میں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو بھی ایک ابتدائی سٹیج ہے, ڈگری جعلی ہے, اس کے بعد ریمیڈیز بڑی اویلیبل ہے. جب وہ ریمیڈیز ختم ہوگی, اور آخری بات جو ہے پولیس مقابلے جاری ہیں, جس وقت تیفی بٹ کو وہاں سے پکڑا, ادھر سے یو اے سے, میرے حیران کن بات ہے کہ یو اے میں کیوں رہ رہے تھے. یو اے تو انسیف پلیس ہے, اور وہاں کوئی مشکل کام نہیں, میری خود سمجھ سے باہر ہے, وہ وہاں کیوں رہ رہے تھے. آپ کے سامنے مثال موجود ہے ارشد شریف کی, اس کے علاوہ بہت سی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر فرح شہزادی تھی وہاں رہ رہی, تو میں نے انہیں کہا تھا چھوڑ جائیں یو اے, ڈونٹ آپ یو اے مت رہیے گا. اب کہا یہی جا رہا تھی بڑا اپنے ساتھیوں, اور وہی پرانی بات ہے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے. یہ ہم نارمل سی بات دیکھ رہے ہیں, اور یہ رحیم یار خان کے قریب ساتھیوں نے حملہ کر دیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے دبئی سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا, اور شاہی چوئی صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر انہوں نے دی تھی, اور خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ ان کے ساتھی چھڑانے آئیں گے, اور وہی کہانی سامنے آ گئی. CCD اور اس پہ عدالتوں کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے.
عدالتوں کو اس بارے میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.